بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ اسلام جماعت چہارم، سبق نمبر 2، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس سبق میں ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ چلیں جی، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ مکہ شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت روز بروز آگے بڑھ رہی تھی۔ قریش کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا تھا۔ سرداران قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کامیابیاں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اس لیے ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں صرف اور صرف ان کا راج رہے، کوئی اور کامیابیاں نہ سمیٹے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سچی دعوت یعنی اسلام کی دعوت آگے بڑھنے شروع ہو گئی مکہ میں تو چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا گیا۔ ان سب سے کہا گیا کہ رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلیں تو سب مل کر حملہ کر دیں۔ اب دیکھیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی۔ جب قریشی نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک لے کر ان کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اب آپ کا ارادہ مدینے کی طرف ہجرت کا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو قریشی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک لی یعنی مٹی لی اور ان کی طرف پھینک دی اور سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے قریش کی سازش سے۔ اب آپ کا ارادہ مدینہ کی طرف ہجرت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر غار ثور میں ٹھہر گئے۔ صبح ہوئی تو قریش کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر نکل گئے ہیں تو ان کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ان نوجوانوں کے درمیان سے بحفاظت نکل آئے تو قریش کو صبح اس چیز کی خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے نکل چکے ہیں، تو انہوں نے اب ان کے غصے میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انعام کا اعلان کر دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اتنے بڑے انعام کا اعلان سن کر بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا۔ اچانک میں نے سر اٹھایا تو نظر باہر لوگوں کے پاؤں پر پڑی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ وہ جو قریش مکہ تھے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے وہ غار ثور تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان الفاظ میں تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عرب کے ایک قبیلے بنی مدلج کے علاقے سے ہوا۔ اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کے دل میں بھی 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ عرب کے لوگ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے فال نکالتے تھے، یعنی عرب کے لوگ اپنی قسمت آزماتے تھے کہ یہ کام ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف چیزوں سے، تیروں سے، اس کے بعد پرندوں کے ذریعے سے وہ لوگ فال نکالتے، قسمت آزماتے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سراقہ نے بھی تیر کے ذریعے سے فال نکالی۔ فال اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھی، مگر انعام حاصل کرنے کا لالچ اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تعاقب شروع کر دیا۔ اب کی بار اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ یہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھا بچوں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین اور ایمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص سے بھی محفوظ رکھا اور وہ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہم تک پہنچنے ہی والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرآن مجید کی وہی آیت تلاوت فرمائی اور کہا، ترجمہ، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سراقہ نے، ٹھیک ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، ٹھیک ہے۔ سیرت طیبہ کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کے دوران میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین رکھا، اسی طرح ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دیکھا بچوں، اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مشکل موقع پر بھی نہیں گھبرائے اور آپ نے ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین کو واضح کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی کی مدد و نصرت پر یقین رکھنا چاہیے۔